دونوں ہاتھوں سے آپ کی پبلک کی، حکومت کی، سرکار کی جو ریاست کی پراپرٹی تھی اس کو گدھ بن کے نوچا، اور اس کی مد میں یہ 50 ناموں میں بڑے بڑے آپ کو وہ شخصیات اور نام بھی نظر آئیں گے جو انڈیا کی سکرین میں سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ عوام کی حمایت میں مشکلات کے تدارک کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اس میں میاں جاوید لطیف صاحب کا نام سر فہرست بھی آپ کو نظر آئے گا، خرم دستگیر صاحب کے والد محترم کا نام بھی اس میں آپ کو نظر آئے گا، اور آپ پڑھتا جا اور شرماتا جا۔ یہ اس کو ایک ایک صفحے کو جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ہر صفحے پہ ان عوام کے درد میں نڈال نون لیگ کے اس ٹولے کی کارستانیاں نظر آئیں گی، اور یہ لسٹ آپ کو سرکولیٹ کریں گے۔ آج چونکہ ہم جو آپریشن ہوا اس کے حوالے سے یہ کھوکھر برادران، یہ وہ ٹولہ اور گینگ تھا جو جعلی راج کماری کو 50 لاکھ کے پرس گفٹ کیا کرتا تھا، اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں، گھر اور ہر طرح کی سہولت کاری درباری اور ہواری بن کے ضلع سبحانی کے شاہی خاندان کو فراہم کرتے تھے۔ آج 38 کنال سرکاری اراضی جو ہے وہ ان کے قبضے سے چھڑائی گئی ہے، اور جس کی مالیت جو ہے وہ 1.25 ارب روپیہ بنتی ہے۔ ADCR لاہور اور SSP لاہور کی زیر نگرانی آج یہ آپریشن مکمل کیا گیا، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اس حوالے سے خود نگرانی کی کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ کاغذات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تمام جو ریکارڈ ہے اراضی کا، اس کی انتقال سے لے کے جمع بندی تک ہر فرد جو آج اس گینگ سے واگزار کرائی گئی وہ جعلی ہے، اور جس پہ انہوں نے فیک ڈاکومنٹس بنا کے قبضہ کیا ہوا تھا۔ جہاں ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں، یہاں سیالکوٹی ٹھگ کا ذکر نہ کریں تو وہ بھی ہمارا جو عوام دوست پبلک انٹرسٹ کے انیشیٹو ہیں، ان کی کارستانیاں بتائے بغیر ادھورے رہتے ہیں۔ جہاں بہتی گنگا میں ساری نون لیگ ہاتھ دھو رہی تھی، بلکہ پاؤں اور پورے کا پورا جسم جو ہے وہ غلاظت سے جو بھرا ہوا تھا، وہ اس گنگا میں نہا کے صاف ہونے کی کوششوں میں تھے، وہاں سیالکوٹی ٹھگ صاحب نے 62 کنال کی جو اراضی ہتھیائی جو پبلک پارک کے لیے مختص تھی، اور اس 62 کنال کو انہوں نے اپنی بیگم اور اپنے بیٹے اسد کے نام سے وہ انکروچمنٹ کی، اور اس کو ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر شامل کروایا، اور کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر 62 کنال کی اراضی شامل کر کے انہوں نے جو سرکاری غیر سرکاری گٹھ جوڑ تھا اس کے ذریعے اربوں روپے کمائے، اور اس کے علاوہ ناجائز اثاثوں کے جو آمدن سے زائد اثاثے، ان کا کیس نیب میں زیر التوا ہے، اور اس حوالے سے وہ نیب کے شکنجے میں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ شاہی خاندان کے جو بہت ہی یہاں پہ سیالکوٹ میں موجود جو اعلی کار تھے،
اس میں ایک نام آتا ہے رانا لیاقت کا، اور یہ حضور جو ہیں وہ 5 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جن کو انہوں نے عوام کو جھانسا دے کے بغیر NOC کے تعمیر کی، اور زمینیں جو ہیں ان کو جعلی ڈاکومنٹ سے ٹرانسفر کیے، اور کہیں پہ بھی وہ جگہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اکثریت، تو انہوں نے اس جگہ سے زائد رقبے کو بیچا اور عوام کو اربوں روپے کا چونا لگایا۔ اس حوالے سے بھی ان کی بھی انکوائری جو ہے وہ محکمہ اینٹی کرپشن میں زیر التوا ہے۔ چودھری اکرام صاحب اور FIR رجسٹر ہوئی ہے۔ چودھری اکرام صاحب ایک اور بڑا کاروباری نام جو آپ یہاں جانتے ہوں گے کہ سیاست کے اندر انہوں نے کس طرح سے اپنے کاروبار کو شامل کر کے اس خاص سیالکوٹی ٹھگ کے اعلی کار بن کے سیالکوٹ کے اندر ایک جو مسیحا کا کردار ادا کرنے والی شکل بنا کے انہوں نے ایک ایسی خاتون کا جو کہ وفات پا چکی ہیں اور ان کے مرنے کے بعد ان کے زمین کا ملی بھگت سے انتقال کرایا، اور وہ کروڑوں روپے کی کمرشل جگہ جو ہے اس کو انہوں نے اپنے نام کرایا۔ اس کے علاوہ 4 کنال کی کمرشل اور زمین ہے جس کا انہوں نے تبادلہ کیا، اور تبادلے کے بدلے جو سرکاری فیس تھی، جو سرکار کا ایک ڈیو کہہ لیں کہ فیس کے ساتھ جڑا ایک پروسیس تھا، اس کو بائی پاس کرتے ہوئے انہوں نے اس جگہ پہ قبضہ کیا۔ 4 کنال کی کمرشل پراپرٹی ہے۔ ارشد وڈائی صاحب ماشاءاللہ سے آپ ان کے بہت زیادہ اہم کارناموں سے واقف ہیں، جہاں آپ آج کل بہت اہم ٹرانزیکشن جس کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ سیالکوٹی ٹھگ کے ساتھ مل کے جس طرح سے اپنی لمٹ بڑھواتے رہے بینکوں سے، جس طرح اب یوز آف اتھارٹی اور مس یوز آف پاور ہوتا رہا، اس کی ایک حسین مثال جو 12 کنال پلاٹ جو ہے سرکاری زمین ہماری 12 کنال، وہ کنال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں عوام کی سرکار کی انہوں نے انکروچ کی، جیلی اور بڑا اور زیادہ آنکھیں کھولنے کے لیے اور 14 طبق روشن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک خاتون کو جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس نے کبھی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کونسلر کا بھی نیچے کوئی BD کونسلر کا بھی الیکشن لڑا ہوگا، انہیں اس ضلع کے اوپر ڈسٹرکٹ ناظم بنا کے مسلط کیا۔ اب اس کے پیچھے کارستانی سمجھ میں آئی کہ کیا مقاصد تھے کہ وہ خاتون جو ہے انہوں نے اپنی ہی سوسائٹی کو جو ان کے والد صاحب کی تھی کنال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی، خود جعلی NOC ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم اپنے والد کی سوسائٹی کو جاری کیا اور اپروو کیا، اس اسکیم کو خود اپروو کیا، یعنی خود ہی آپ مدعی ہیں اور خود ہی آپ ملزم ہیں، خود ہی انہوں نے پہلے اس کو پٹ اپ کیا اپنے پاس، پھر خود اس کی فائل پہ دستخط کر کے اس کو اپروو کیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی کنال بینک ہے پورا، جہاں محکمہ اریگیشن کی نہ صرف قیمتی وہ زمین ہے بلکہ دریا اور اس نہر کی وجہ سے کٹاؤ سے آبادیوں کو روکنے کے لیے وہ ریور بینک ہے،
اس ریور بینک کو انہوں نے سرکاری مٹی وہاں سے چوری کر کے اس کو سوسائٹی کے اندر سڑکیں بنائی، راستے بنائے اور نہر کی زمین جو ہے اس پہ قبضہ کیا. اس حوالے سے بھی وہ انکوائریاں چل رہی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان کیوں برا لگ رہا ہے. عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف نے جرم کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ ہم نے اس گٹھ جوڑ کو توڑا ہے، اس قبضہ مافیا کو للکارا ہے، اور جو سیاست کی آڑ میں قوم کو چونا لگا رہے تھے ان کو بے نقاب کیا ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی زیر قیادت وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام کے مفاد کی جنگ لڑی ہے، کیونکہ اس گٹھ جوڑ کا حصہ بننا تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن اس گٹھ جوڑ کو للکارنا، اس کو تہس نہس کرنا اور قوم کے مفاد کے لیے کھڑے ہونا، اس کے لیے ٹانگوں میں طاقت چاہیے، جرت چاہیے، بہادری چاہیے. اور یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا اپنا دامن صاف ہو. اگر اس کا اپنا دامن داغدار ہو تو وہ اس مافیا کے